बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन कराम। कभी आपने गौर किया है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ ज़ुबान से अदा नहीं होते बल्कि दिल पर भी असर छोड़ते हैं। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ते हुए इंसान के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होती है। दिल का बोझ हल्का महसूस होता है, परेशानियां कुछ कम महसूस होती हैं और इंसान को लगता है कि वो अपने रब के ज़्यादा करीब आ रहा है। इन्हीं मुबारक अमाल में से एक अमल है दरूद इब्राहिमी। लेकिन सवाल ये है, आखिर दरूद इब्राहिमी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि दुनिया भर के मुसलमान उसे मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ते हैं? क्या सिर्फ अल्फाज दोहराना काफ़ी है या इसके अंदर कोई ऐसा पैगाम भी छुपा है जो इंसान की सोच, दिल और ज़िंदगी पर असर डाल सकता है? आज हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग बयान करते हैं कि जब उन्होंने दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया तो इन्हें अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ महसूस हुई। किसी ने कहा कि दिल की बेचैनी कम हुई, किसी ने कहा कि नमाज में पहले से ज़्यादा तवज्जो आने लगी, किसी ने महसूस किया कि गुस्सा कम होने लगा और दिल में नरमी पैदा होने लगी। लेकिन क्या ये तब्दीली सिर्फ दरूद की वजह से होती है या इसके पीछे इंसान की अपनी नीयत, यकीन और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी शामिल होता है? हकीकत यह है कि जब इंसान किसी इबादत को समझकर मोहब्बत और इखलास के साथ अदा करता है तो उसका असर उसके किरदार पर भी ज़रूर पड़ सकता है। दरूद इब्राहिमी सिर्फ़ एक दुआ नहीं, ये एक ताल्लुक़ का इजहार है। ये इस मोहब्बत का इजहार है जो एक मुसलमान अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक शख्स दिन में कई मरतबा अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करता है, उन पर रहमत की दुआ भेजता है और उनकी सुन्नत को याद करता है। क्या उसका दिल वैसा ही रह सकता है जैसा पहले था? यकीनन इंसान के अंदर तब्दीली का सफ़र शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। दरूद पढ़ने का मकसद सिर्फ दुनियावी मुश्किलात का हल तलाश करना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को मजबूत करना है। जो शख्स इस नीयत के साथ दरूद पाक पढ़ता है वो एक अजीम इबादत अंजाम देता है। अब ज़रा एक और पहलू पर गौर करें। हम में से अक्सर लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग इसके मायने पर गौर नहीं करते। हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे होते हैं? हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क्यों करते हैं? और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को यही अल्फाज क्यों सिखाए? ये सवालात इस दरूद की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। दरूद इब्राहिमी हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने एक ही पैगाम दिया, अल्लाह पाक की बंदगी, नेकी का रास्ता और हक के लिए साबित कदम रहना। इंसान के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां आ सकती हैं जिन्हें बहुत से लोग महसूस करते हैं? सबसे पहले तब्दीली जो कि अक्सर लोग बयान करते हैं वो है दिल का सुकून। आज के दौर में इंसान के पास सहूलतें बहुत हैं, लेकिन दिल का इत्मीनान कम होता जा रहा है। हर तरफ मसरूफियत, परेशानी और मुस्तकबिल की फ़िक्र नज़र आती है। ऐसे में जब एक बंदा चंद लम्हे दुनिया की बातों से हटकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो इसकी तवज्जो एक पाकीज़ा ज़िक्र की तरफ मुंतकिल होती है। दिल का सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र से वाबस्ता है और दरूद भी उसी याद का एक खूबसूरत ज़रिया है। दूसरी तब्दीली जो बहुत से लोग महसूस करते हैं वो है दिल में मोहब्बत और नरमी का पैदा होना। जब इंसान बार बार अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करता है, उन पर दरूद भेजता है तो उसके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ने लगती है। और जब दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो जाए, वहाँ इखलाक, सब्र और अच्छे अमाल की रग़बत भी बढ़ सकती है। तीसरी तब्दीली है अपने अमाल का जायज़ा लेना। अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी के मसरूफियात में ये भूल जाता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है, लेकिन जब वो रोज़ाना दरूद पाक पढ़ता है तो उसे बार बार याद आता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था,
میری زندگی ان کی تعلیمات کے کتنے قریب ہے، یہ احساس انسان کو اپنی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حقیقت یاد رکھنا ضروری ہے، درود ابراہیمی کوئی ایسا عمل نہیں کہ انسان صرف الفاظ پڑھے، اپنی زندگی میں کوئی کوشش نہ کرے۔ اسلام ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اگر زبان درود پاک پڑھ رہی ہو لیکن معاملات میں جھوٹ، ظلم اور برائی موجود رہے تو انسان کو اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ درود انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرے جو اسے بہتر مسلمان بننے کی طرف لے جائے۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو پر غور کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم نماز میں ہر روز درود ابراہیمی کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز مومن کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز کے آخری حصے میں درود پاک کا شامل ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ایک مسلمان جب درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ عہد تازہ کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھے گا، اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ شاید یہی وہ اصل تبدیلی ہے جسے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں، صرف حالات کا بدلنا نہیں بلکہ انسان کے اندر کا بدلنا، سوچ کا بدلنا اور دل کا بدلنا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس پیدا ہونا۔ اب ہم ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں، کیا درود ابراہیمی اور ہماری دعاؤں کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے؟ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھتا ہے، اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں مانگتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اہل علم نے دعا کے آداب میں سے ذکر کیا ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایک خوبصورت عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود انسان کے دل کو ادب، محبت اور عاجزی کی کیفیت میں لے آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک شخص جو پہلے اپنے دل کو اللہ پاک کی یاد سے جوڑتا ہے، پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے بعد اپنی دعا مانگتا ہے، وہ کتنے خوبصورت انداز سے اپنے رب کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی اللہ پاک وہ چیز عطا فرماتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی کسی نقصان کو دور کر دیتا ہے اور کبھی کسی بہتر وقت کے لیے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح درود بھی ایک عظیم عبادت ہے جسے صرف کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ محبت اور ادب عبادت کے طور پر پڑھا جائے۔ اب ذرا ایک اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا معمول بنانے کے بعد انہیں اپنی زبان اور سوچ کی حفاظت کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس زبان کو انسان اللہ پاک کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے استعمال کرتا ہے، وہی زبان پھر برے الفاظ، غیبت اور فضول باتوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں، انسان ایک دن میں مکمل نہیں بدل جاتا، لیکن چھوٹے چھوٹے نیک اعمال اس کی شخصیت کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو، مصیبت کے وقت دل کا سہارا۔ زندگی میں آزمائشیں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی مالی مشکلات، کبھی صحت کے مسائل، کبھی تعلقات کی پریشانیاں اور کبھی دل کی الجھنیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا ایک رب ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو اسے صبر، امید اور اچھے اخلاق کا راستہ دکھاتی ہیں۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، کیا درود ابراہیمی کی برکت صرف پڑھنے تک محدود ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہماری زندگی کے انداز کا بھی تعلق ہے۔ اب آخر میں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا مبارک عمل ہے جسے صرف زبان کی عادت نہیں بنانا چاہیے بلکہ دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس عظیم ہستی پر درود پاک بھیج رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے انسانیت کو رحمت، اخلاق، صبر اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ دکھایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ درود ہماری زندگی پر اثر ڈالے تو اس کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی۔ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سب سے بڑی بات اپنے والدین کا احترام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے کردار کو خوبصورت بناتی ہیں۔ بہت سے لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے سکون محسوس کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، اس کے اعمال بہتر ہونے لگیں اور اس کی زندگی میں نیکی کا سفر شروع ہو جائے۔ یاد رکھیے، درود ابراہیمی کوئی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ اپنی زبان کو ایسے ذکر سے آباد کریں جس کا تعلق اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آج سے جب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو صرف جلدی جلدی الفاظ ادا نہ کریں، بلکہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ ایک عظیم عبادت انجام دے رہے ہیں، وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔